السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہن 4 حرم ذلک دین القیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ عز وجل من 10 ذی الحجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کا نظام بنایا ہے تب سے اس نظام کائنات کو سالوں میں تقسیم کیا ہے اور فرمایا سال کی ہم نے جو گنتی رکھی ہے وہ 12 مہینوں کے اعتبار سے رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ تو اسلامی 12 مہینے جو ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے، ان میں سے 3 پے در پے حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پہ اپنے جو نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو مفسرین نے اس کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ عام دنوں کے اندر ایک شخص گناہ اور غلطی کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، تو اس گناہ اور غلطی کا گناہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن ان حرمت والے دنوں میں اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، تو اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے کا اور ایک حرمت والے مہینوں کی حرمت توڑنے کا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے ہوتے کیا ہیں اور ہے کون۔ ہم ایک روٹین کے مطابق جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہی کرتے جاتے ہیں، اور یہ حرمت والے مہینے اس قدر حرمت والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ انتہائی بے راہ روی کا شکار تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان حرمت والے مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ اپنی طرف سے تبدیل کر لیتے، جس کو چاہتے حرمت والا مہینہ بنا لیتے، لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز فٹ تھی کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ تو ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے امتی اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر ان مہینوں کی حرمت عزت کا خیال نہیں کرتے، اسی طرح جو موسیقی سننے والا ہے، گانا سننے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، بے نماز ہے، اسی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور سب سے فضیلت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں وہ حرمت والے مہینہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، آج کا خطبہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔
کیونکہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ چلنے والے ہیں، تحقیق کم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے رمضان المبارک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس پہ ہماری محنت، کوشش، کاوش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کتب احادیث کا عام مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قدر و قیمت رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عظمت والے دن ہیں، رمضان المبارک سے بھی ان کی فضیلت اور عظمت زیادہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، طبرانی کبیر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس دنیا کے جتنے بھی دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہیں تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان سارے دنوں کے اندر، پورے سال کے یہ 360 دنوں کے اندر رمضان المبارک کے 30 دن بھی آتے ہیں، ان کا آخری عشرہ بھی آتا ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہے تو یہ عشرہ ذوالحجہ ہے۔ اس کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی، دنیا میں جتنے دن ہیں ان دنوں میں سے کوئی دن ان چند دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں۔ جتنے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال پسند ہیں، عام دنوں کے اندر پسند نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کون یہ سوال کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ میں بھی شریک ہیں اور جو رمضان المبارک کی عظمت میں بھی شریک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا ہے، تو یعنی گویا وہ صحابہ سوال کر رہے ہیں جن کا عمل زندگی میں رمضان بھی آیا، غزوہ بدر بھی آیا، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اوپر ایسے جھانکا ہے اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدریو تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے، آج کے بعد جو دل کرتے کرتے جاؤ، میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بدری صحابی پوچھ رہے ہیں لل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہمارا کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لل جہاد فی سبیل اللہ، غزوہ بدر جیسے عظیم عمل کے اندر صحابہ اکرام شریک ہوئے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کی ہوئی عبادتیں، رکھے ہوئے روزے، پڑھی ہوئی نمازیں، نوافل، اللہ کے راستے میں کیا ہوا خرچ مال، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک شخص فرمایا خرج بنفسہ و بمالہ، اپنا مال سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر گیا، جو باقی بچا اپنی سواری لی، اس پہ اوپر اپنا سامان رکھا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گیا، لڑتے لڑتے اس کا زادِ راہ بھی ختم ہو گیا، اس کی جو سواری تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں ذبح ہو گئی، خود بھی اس نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اتنی قربانی دینے والا بندہ یہ ذوالحجہ میں کرنے والے عبادت گزار بندے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا۔ کیوں؟ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے پھوٹنے کی قسم ہے، صبح کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے افضل ایام دنیا ایام العشر کہہ کے دونوں دن اور رات اس کے اتنے عظیم ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا کے جتنے دن ہیں کوئی دن بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا، ان 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا، جسے 9 ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا یوم عرفہ،
سارا سال میرا اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں جیسے اس رب کی شان کے لائق ہے، لیکن پورے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا دن ہے، جو اس ایام عشرہ کے اندر یہ ایک دن آ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بقرہ عید کو عرف کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو کہتے ہیں؟ نام کیا ہے اس کا عام بچوں کے اندر؟ کون سی عید آ رہی ہے؟ بڑی عید۔ اس کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، آج تک ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑی عید ہے۔ بھئی بڑی عید کیوں کہتے ہیں اس عید کو؟ اس کی جو وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ دن کے وقت نزول کرتے ہیں، اور دنیا کے جتنے ایام ہوتے ہیں وہ محرم کے ہوں، وہ رمضان کے ہوں، وہ رجب کے ہوں، کسی بھی دن کے ہوں، یوم عرفہ کو جتنا میرا رب اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن میں اتنے اللہ جہنم سے آزادیاں نہیں دیتا۔ یہ یوم عرفہ ہے جس کو ہم خوش گپیوں میں، منڈیوں میں، کپڑے لینے دینے میں، آپس میں مزاح میں، گپوں میں اس دن کو بھی گزار دیں گے۔ تو اس کو بڑی عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میرا رب اس دن میں اپنے بندوں کو، بڑے زیادہ بندوں کو اللہ جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ جب اکثریت اللہ کے بندوں کو آزادی مل جاتی ہے جہنم سے تو بڑی عید ہو جاتی ہے۔ عید کا معنی خوشی ہے نا، تو بڑی عید آج بڑی خوشی ہوئی ہے، کیوں کہ کل میرے رب نے اپنے اکثر بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن اس بندے کی بڑی عید کیا جس نے اس دن کی قدر و قیمت کوئی نہیں جانا۔ تو یہ یوم عرفہ اس دن کے اندر آتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب الی اللہ، یہ یوم عرفہ کے ایک دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ پہ امید رکھتا ہوں، میں اللہ کا نبی اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا میرا اللہ ان یکفر اللہ السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، میرا اللہ اس بندے کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال آنے والے ایک سال کے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ذرا اختلاف ہے جی یوم عرفہ کون سا، کیونکہ ہمارے 8 تاریخ ہوتی ہے، ادھر یوم عرفہ ہوتا ہے، تو اختلاف سے بچنے کے لیے پورے ذوالحجہ میں سے پہلے 9 دنوں کے روزے ہیں، تو اگر 9 دنوں کے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 8 اور 9 ذوالحجہ یعنی حاجیوں کی موافقت میں جب وہ یوم عرفات کے اندر ہو تو ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوگی، اس دن کا جو ہے اعتبار کرتے ہوئے ادھر 8 تاریخ کا ہم روزہ رکھ لیں گے، اور 9 تاریخ یوم عرفہ ہوتی ہے، تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے 9 تاریخ کا بھی جو ہے ہم روزہ رکھ لیں گے۔ 2 روزے رکھنے سے میرا رب 2 سال کے گناہ معاف کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ بڑے قیمتی دن ہیں، ان کا بڑا خیال کرنا ہے، ان کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، دین مکمل ہوا ہے، تکمیل قرآن ہوئی ہے، تو کس دن میں اور کس مہینے میں ہوئی ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہودی آئے اور آ کر کہا اے عمر، قرآن کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر وہ تورات کے اندر موجود ہوتی تو ہم اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس آیت والے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ پیغام مجھے اور آپ کو ملا ہے تو یوم عرفہ کو ہی ملا ہے کہ میرے بندو آج میں نے اپنے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، آج میں رب نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن یہ یوم عرفہ کے دن میں رب اتنا خوش ہوں جہاں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دے رہا ہوں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہاری جو ہے زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی طریقہ، کوئی دین، کوئی چیز پسند کی ہے تو وہ میں نے دین اسلام کو کیا ہے۔ لیکن ہم دین اسلام کو پس پشت ڈال کے دن گزار لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی، کوئی ایسے دن نہیں ہیں
کہ جو اللہ کو زیادہ اچھے زیادہ پیارے لگتے ہوں من عشر ذی الحجہ، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے ان دنوں کے اندر پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں رکھا۔ تو ان دنوں کی قدر و قیمت جانیے، ان دنوں کو اپنے دلوں کے اندر اہمیت دیجئے، ان کا خیال کیجئے۔ چند دنوں کے بعد، 1-2 دنوں کے بعد یہ دن ہمارے پاس آنے والے ہیں، خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین اگر کوئی دعا کا دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ یہی 8 اور 9 ذی الحجہ ہمارے اعتبار سے، اگر ادھر ہوں گے تو صرف 9 ذی الحجہ، 8 اور 9 تاریخ جو ہے، فرمایا یہ یوم عرفہ جو ہے یہ بہترین دعا کا دن ہے۔ جو بندہ پریشان ہے، حالات سے جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، جو بڑا پریشان ہے، مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے یہ قیمتی دن آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کے بہترین دن جو ہیں وہ یوم عرفہ ہے، اور فرمایا صرف میری امت کے لیے نہیں، وَخَيْرُ الدُّعَاءِ قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور بہترین دعا بھی بتا دوں، یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جو میں اللہ کا نبی مانگتا ہوں اور میرے سے پہلے سارے نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن میں، ان 2 دنوں میں ان گنت مانگے۔ اب یہاں سوال ہے یہ دعا کیا ہے؟ اس میں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے، تو لا شریک ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو خالق ہے، ہر چیز پہ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس میں دعا کیا ہے؟ اگر ذرا غور کریں تو اس میں بہت بڑی دعا ہے۔ یہ سائل آتے ہیں دکانوں پہ، گھروں پہ، آگے کیا کرتے ہیں؟ مانگتے کم ہیں، دعائیں زیادہ دیتے ہیں، تعریفیں زیادہ کرتے ہیں۔ جی آپ کا جو ہے نا چولہا جلتا رہے، جوانیاں مانے، خوشیاں مانے، آپ کے گھر میں دکھ نہ آئے، پریشان، وہ اپنی حاجت آگے رکھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فقیر جانتا ہے کہ گھر والا خوش ہو گیا تو یہ مجھے راضی کر دے گا، اگر میری دعاؤں سے، میری ان تعریفوں سے یہ خوش ہو گیا تو باہر نکل کے کہے گا یار کیا چاہیے، صبح صبح تو اتنی دعائیں دے رہا ہے، مانگ کیا چاہیے؟ کیا رب کی رحمت جوش میں آئے، میں سارا دن کہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو بادشاہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، ہر چیز پہ تیری قدرت ہے۔ میرا رب کہے مانگ میرے بندے، تجھے چاہیے کیا؟ وہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والا ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں زبان ہلاؤں اور میں کہوں مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے رزق کی ضرورت ہے۔ تیرے دل میں جو خیالات، تصورات بعد میں پیدا ہوتے ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو سارا دن وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 2 دن یہ گیت گاتا رہے، میرا رب تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ یہ عمل کرنے، اور کچھ اعمال یہ تو ان کی فضیلت کے اعتبار سے تھے، ان کا اہتمام سب سے پہلی چیز ہم نے اپنے عہد کرنا ہے۔ ایک تو یہ حرمت والے دن ہیں اور ایک یہ عصمت والے دن ہیں۔ حرمت کے اعتبار سے ان دنوں کے اندر، اس پورے مہینے میں کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، دلوں میں قدورتیں نہیں رکھنی، بغض تعصب نہیں رکھنا، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لینا ہے، کیونکہ عام دنوں میں نفرت صرف نفرت کا گناہ دیتی ہے، ان دنوں میں نفرت ان مہینوں کی حرمت کی پامالی کا بھی گناہ دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی زیادتی کر بھی جائے، یہ سوچ کے یار حرمت والے مہینے ہیں، آج میں نے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں، مسکرا کے دینا ہے۔ ان مہینوں میں، ان دنوں کے اندر یہ اہتمام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اس آدمی کو چاہیے وہ اپنے ناخن، اپنے بال کٹوانے سے باز آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ ایک تو اس میں پہلی بات کہ منع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان دنوں کے اندر حاجیوں کے اوپر یہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بال وغیرہ نہیں کٹوانے، تو حاجیوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس مناسبت میں کہ چلے یہ بندے حج کے موقع پہ نہیں پہنچ سکے، ان کے ساتھ مناسبت کرتے ہوئے یہ بھی اسی طرح اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لیں۔
اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اس مناسبت کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کو روکا یہ کام نہیں کرنا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے قربانی کرنی ہے تو کیا پھر وہ گھر والے دوسرے بچے جو ہے سربراہ بال نہ کٹوائے یا سب نہ کٹوائیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ سب نہ کٹوائیں، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ دیے ہیں وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، اور ایک پورے گھر کی طرف سے کتنی قربانیاں کفایت کر جاتی ہیں؟ ایک قربانی۔ اگر تو آپ اپنی طرف سے اور اپنے گھر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے بھی بال نہیں کٹوانے، پھر ان کے بھی ناخن نہیں تراشنے، اور اگر صرف آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور اس ثواب کے اندر آپ اپنے اہل و عیال کو شامل نہیں کر رہے، پھر ان کو اجازت دے دیں، پھر وہ بال کٹوا سکتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو قربانی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں شامل کرنا چاہتے۔ اگر تو اہل و عیال کو قربانی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، فرمایا وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، جس کا ارادہ ہو کہ مجھے قربانی کا ثواب چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، وہ اپنے بال اپنے ناخن نہ کاٹے۔ تو اہل و عیال کو اگر اپنی قربانی میں شریک کر رہے ہیں، شریعت نے تو شریک کیا ہے، اگر ہم اس کو شریک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر فراخ دلی ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی روکیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نہیں قربانی کا ثواب مجھے اکیلے کو ملے اور یہ میرے اکیلے کی طرف سے ہے، تو پھر بچے یا چھوٹے جو گھر کے اندر افراد ہیں وہ ناخن بال کٹوا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ عمل کرنا ہے۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا بَشَرِهِ، اپنی جلد کو بھی نہ کاٹے۔ یہ ناخن کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے جسم کا ٹکڑا ہلکا سا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں کاٹنا۔ پاؤں کے ناخنوں میں اسی طرح جو ہے تھوڑا بہت جسم کا ٹکڑا بڑا ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو بھی ان دنوں کے اندر نہیں کاٹنا، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا بَشَرِهِ، جلد کو بھی نہیں کاٹنا۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد ان دنوں کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ ایک تو یوم عرفہ کا 8-9 کی جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، عام بھی جو ہے وہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ عمومی جو ہے تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات کثرت کے ساتھ کہنی ان دنوں کے اندر۔ نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ چلتے پھرتے صحابہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے عبداللہ بن عمر اس عشرے کے اندر بازار پہ جایا کرتے تھے، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، صرف یہ تکبیرات بلند کرنے کے لیے بازار میں نکل جاتے تاکہ مجھے دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ بھی تکبیرات یاد کر لیں۔ تو یہ چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ بڑا عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ذکر کی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے نا ایک قربانی مقرر کی ہے، ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ عمومی چیز مشہور ہے جو عام ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے ابن ماجہ کی جو کہ ضعیف ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہاں سے رائج ہوا ہے۔ جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کو پیدا کیا ہے تب سے ہی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے ذریعے ایک بڑی قربانی کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس وجہ سے وہ خاص اہتمام کا حامل ہے۔ بہرحال یہ قربانی کا معاملہ جب سے اللہ نے امتیں پیدا کی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ان کی قربانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، فرمایا آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کرو جب انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں کی تھی۔ تو قربانی یہ ہر امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لازم قرار دی ہے، ہر امت کے لیے اس کا طریقہ مشروع دیا ہے، اس لیے امت محمدیہ کے اوپر بھی اس کا طریقہ جو ہے وہ رائج کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے اندر جتنی روایات آتی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی قربانی کی فضیلت کے اوپر روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ ان کو ضرور فربا کرو، موٹے تازے کرو، یہ جو ہے نا تمہارے لیے سواریاں بن جائیں گی پل صراط پہ، جن کے بال زیادہ ہوں گے ہر بال کے بدلے جو ہے نا نیکیاں ملیں گی، ایسی کوئی حدیث پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی ایسا عمل ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، شریعت نے اس کی فضیلت بیان ہی نہیں کی، فضیلت نہیں بیان کی ہے، اہمیت ذکر کی ہے۔ اہمیت کیا کی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے مرفوع بھی روایت ثابت ہے،
جو اس میں تھوڑا سا کلام ہے، اور موقوفاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے، اور اپنا قول بھی کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جو شخص جس کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی اہمیت ہے، حدیث کے اندر، شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عیدگاہ کے اندر اپنے بڑے چھوٹے نوجوان مرد عورت ہر مسلمان کو آنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو ایام میں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں کو بھی نکالو، ان کو بھی چاہیے نکلے۔ وَيُخْرِجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان جو جوان عورتیں حتی الحیض جو ایام کے اندر ہیں ان کو بھی چاہیے عیدگاہ کے اندر آئے۔ اللہ کے رسول انہوں نے نماز تو نہیں پڑھنی، تو فرمایا ہاں یہ مسلمانوں کی جو دعا ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو اس حالت تک اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو نماز عید میں بلایا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے جس حالت میں ہے وہ عیدگاہ میں پہنچے۔ لیکن جب قربانی کا معاملہ آیا تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ نہیں کہا عیدگاہ میں نہ آئے، فرمایا ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ یہ آدمی کس وقت یہ لفظ کہتا ہے؟ اس وقت بڑا غصہ آیا، تو اس لیے قربانی کو اہمیت دے۔ یہ جو بعض لوگوں کے نظریات تصورات ہیں، وہ جی اتنے جانور ذبح کر کے کیا کرنے ہیں، کسی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں۔ شریعت ایسے جو ہے نا ڈھونگ کو، ایسی باتوں کو شریعت کچھ ترجیح نہیں دیتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ ہماری قربان گاہ کے قریب نہ آئے۔ جو بندہ قربانی نہیں کرتا اس کے پاس طاقت موجود ہے، اس لیے یہ عزم کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے تفصیلی جو مسائل ہیں وہ اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، ٹائم اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا۔ اور باقی اگر ابھی آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے تو یہ سارے تقریباً مسائل ہم نے ریکارڈ کروا کے اپنے مسجد کا جو چینل ہے الرباط اسلامک سینٹر اس کے اوپر دیے ہیں۔ آپ جانور قربانی کی متعلقہ کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پہ ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن كل سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عشرہ ذو الحجہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی خاص طور پہ اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس اہمیت کو سمجھ کر پھر شریعت کے مطابق یہ دن گزارنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ وہ دن ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے سال میں دن رکھے ہیں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے یہ 10 دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابھی 1-2 دن کے بعد عنایت کرنے ہیں، تو ان کی قدر کرنی ہے۔ ان میں جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں، تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، صدقہ و خیرات ہے، روزے رکھنے ہیں، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، عمومی دعائیں کرنی ہیں۔ 8 روز الحجہ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا کثرت سے جو ہے ذکر کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آج جو ہے یا کل مغرب سے پہلے اپنی جو حجامت وغیرہ کروانی ہے، ناخن وغیرہ تراشنے ہیں، ان کو صفائی اچھی طریقے سے یہ کر لی جائے تاکہ یہ اگلے جو 10 دن ہیں اس میں اس چیز کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اپنے بچوں کو بھی روکیں، یہ نہ ہو کہ جی چاند وہ کیا ہے عید کی رات ہے تو باری نہیں آ رہی حجام پہ، اتنے لوگ مسلمان جو ہیں وہ بال کٹوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے قربانی کے متعلقہ، کسی کا کوئی سوال ہو آپ بعد میں بھی میرے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے میں سارے مسائل ذکر کروں گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حرام اور مکروہ چیز یہ کیا ہوتی ہے؟ ویسے یہ رمضان میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا تھا۔ اختصاراً اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے نام لے کر حرام کر دیا ہے، جیسے سور اور گدھا ہے۔
وہ چیز جس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اصول قائم کر دیا، من کل ذی ناب من السباع، یہ نکیلا دانت جس کے منہ کے اندر ہوگا نا جانوروں میں سے وہ بھی حرام ہے، وکل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو ایسے شکار کرتا ہے اپنے پنجے کے ساتھ وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو متشابہ ہے وہ بھی حرام، جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے، اور اب اس کے دانت جو دکھانے والے ہیں اس کو دانت کہتے ہیں، نکیلے ہیں وہ باہر آئے ہوئے ہیں، منہ میں اس کے نکیلے دانت نہیں ہوتے، تو یہ متشابہ ہے، اس وجہ سے یہ بھی حرام ہے۔ تو ان چیزوں کے علاوہ ایک جلالہ قسم ہے یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری حلال ہیں، وہ ساری کی ساری حلال ہے۔ اس اصول پہ جو آئے گی حرام ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کھانے کو بندے کا دل نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں مکروہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، شریعت نے اس کو حلال رکھا ہے۔ جو چیز شریعت نے حلال رکھی ہے ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے سامنے سالن لایا گیا، اس میں تھوڑا سا لہسن کا تڑکا لگا ہوا تھا، آپ نے اس کو پیچھے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، انی اکرہ، میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اب لہسن والی ہانڈی ہم میں سے کون ہے جو نہیں کھاتا؟ سارے ہی کھاتے، تو اب لہسن مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکروہ کا کیا معنی ہے کہ فی نفسی ہی پسند جو ہے حلال ہے لیکن میرے نفس کو اچھا نہیں لگتا، اور مکروہ کے لیے یہ چیز ہے جس آدمی کو اچھا نہیں لگتا صرف اس کے لیے مکروہ ہے۔ دو بھائی ہیں نا، ایک کو بکرے کا گوشت اچھا نہیں لگتا اس کے لیے وہ مکروہ ہے، دوسرے کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے جائز حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکروہ کون سی چیز ہے؟ جو دل کو اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کو حرام کر دیں، جب آپ مکروہ جو کہہ رہے ہیں، عمومی ہم کہتے ہیں نا مکروہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مکروہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ فی نفسی ہی یہ چیز حلال ہے، ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مالی احرم ما احل اللہ، مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اللہ کا نبی اس کو حرام کر دوں؟ میرے بس میں یہ بات نہیں ہے، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے لیے مکروہ ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جس کو اچھا لگتا ہے وہ کھا لے، تو جس کو اچھا نہیں لگتا وہ نہ کھائے۔ تو حرام جو اصول دیے ہیں شریعت نے اس کے مطابق حرام، باقی ہر چیز حلال، جو اچھی نہیں لگتی وہ مکروہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔